نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواہ البخاری ورواہ مسلم فی کتاب الایمان. جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث پاک میں ایمانیات کے تعلق سے اور عقیدے کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں بیان کی گئی، لیکن میں تشریح میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اس ایک حدیث کی تشریح اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں سے اوپر لگ سکتا ہے. من جملہ صرف ترجمہ کر کے اصل چیز کیا ہے ان میں سے ایک چیز کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں. حدیث کے راوی جیسا کہ معلوم ہوا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخ ہیں، 70 سے زیادہ برنچ، ٹہنیاں. جیسے ہر درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہے کہ بغیر ٹہنی کے وہ درخت وجود میں نہیں، اسی طریقے سے ایمان کی بہت ساری ٹہنیاں ہیں. ان میں سے بتایا گیا کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان لا الہ الا اللہ کو دل سے اقرار کرے. گویا کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنا اور کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی ایمان نہیں. باقی جتنے کے جتنے وہ سب ایمان کے نیچے درجے میں آتے ہیں، اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. نہ تو اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ اس کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے، اور نہ اس کے بغیر اللہ کی بخشش ہو سکتی ہے بندے کی. یہ سب سے بڑی عمدہ اور اصل چیز ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی آخر بیان فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ اور سب سے کمتر درجہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا. یہ ہلکا درجہ. باقی جتنے کے جتنے ایمان کے حصے ہیں وہ سب اس کے بیچ میں آتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے اعلیٰ درجہ کیا وہ بتا دیا، ادنا درجہ کیا وہ بھی بتا دیے، باقی سب کے سب اس کے بیچ میں آتا ہے. اب کیا ہے تفصیل پڑھیے، وقت نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان لانے کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس ایمان کے 6 ارکان ہیں. آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اور ان 6 ارکانوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں سے ایک رکن پر بھی اگر ایمان نہ لائے یا ایک رکن کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں، وہ کفر میں چلا گیا. اب 6 ارکان کیا وہ بھی جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. ان میں سے ایک رکن ہے، کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا. تو آئیے رسولوں پر یا نبیوں پر ایمان لانا یہ کیوں ضروری ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. میں صرف سرسری طور پر اشارہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر اس کی بھی تفصیل بیان کریں تو گھنٹے کو پڑ جائے. کہتے ہیں نا گہرائی میں جاؤ تو علم سے علم آتے رہتا ہے. تو بہرحال رسولوں کے بھیجے جانے کے 5-6 مقصد ہیں. ان میں سے سب سے پہلا مقصد قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کو، مخلوق کی غلامی سے ہٹا کر ایک خالق کی غلامی کا طوق پہنا دے. نہیں سمجھے؟
یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف جوڑے اور اس کا پیغام دے اور اپنی قوم کو، اپنی امت کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بڑھائے۔ اس مقصد کے تحت اللہ تعالی رسول کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ دلیل قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 16 سورۃ النحل اور آیت نمبر 30 پر 6 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ اور ہر قوم کے اندر ایک نہ ایک رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ رسول ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے اور تابوت سے، طاغوت سے بچائے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اب تابوت کا کیا مطلب؟ اس کی بھی تفسیر کرو تو لمبی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے اور دیگر تفسیر کی کتابوں سے کہ تابوت کا مطلب بیان کیا گیا کل ما یعبد من دون اللہ فهو الطاغوت۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ ہستی یا ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، جس کو اللہ کے درجے پہنچا دیا جائے اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب تابوت ہے۔ اور یہ تابوت کی عبادت ہے شرک۔ تو شرک کو مٹانے کے لیے نبی اور رسول آتے ہیں اور توحید کی دعوت دینے کے لیے رسول کو دنیا میں اللہ بھیجتا ہے۔ یہ پہلا مقصد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ رسول کا ذکر کیا ہے۔ رسول کسے بولتے ہیں وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، یاد رکھو دونوں میں فرق ہے۔ کوئی فرق جانتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول کو کتاب دی جاتی ہے، نبی کو نہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ فرق ایک دو تین فرق، لیکن اہم فرق یہی بنیادی فرق کہ رسول وہ ہوتا ہے جن کو اللہ خاص کتابیں دیتا ہے، لیکن نبی کو کتاب نہیں ملتی۔ بس ایک عام نبی بنا کر امت کی طرف بھیج دیا، بس اب اپنی شریعت کی طرف جیسے عمل کرنا ویسے دعوت دیتے ہیں۔ کوئی آسمانی کتاب جس پر نازل نہ ہوئی ہو وہ نبی ہوتا ہے، اور جن پر خاص آسمانی کتابیں یا خاص صحیفے نازل ہو وہ رسول ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی رسول دونوں ہیں، ان کو تورات دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ رسول تھے، ان کو انجیل دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول دونوں ہیں، آخری کتاب قرآن مجید دیا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی رسول تھے، ساتھ میں نبی بھی تھے، ان کو بھی صحیفہ ابراہیمی دیا گیا، صحیفہ۔ تو یہ رسول ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو نبی ہوگا وہ کوئی ضروری نہیں کہ رسول ہو جائے، لیکن جو رسول ہوں گے وہ نبی ضرور ہوگا۔ یہ پوائنٹ، جیسے آدم علیہ السلام وہ صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، صرف نبی تھے۔ اور نوح علیہ السلام نبی رسول دونوں تھے، اور سب سے پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ اللہ نے سب سے ان کو بھیجا، یہ نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری۔ اب رسولوں کی تعداد کتنی، نبیوں کی تعداد وہ بتائیں، یہ بھی یاد ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ 313 یہ رسولوں کی تعداد ہے، باقی جتنے ہیں سب نبی ہیں۔ اب حدیث میں آیا نا کہ تقریباً مسند احمد کی روایت کہ 1,24,000 انبیاء کرام نبی دنیا میں تشریف لائے۔ کم و بیش تقریباً کہا گیا، کم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بڑھ بھی سکتا ہے، کوئی فکس اور گارنٹی نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ رسولوں کی تعداد تاریخ کے حوالے سے 313 ہے، باقی سب کے سب نبی ہیں۔ لیکن جو رسول ہے وہ نبی بھی ہیں، لیکن جو نبی ہے کوئی ضروری کہ رسول بھی ہوں۔ تو پہلا مقصد یہ اللہ کی عبادت کے لوگوں کو بلانا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رسولوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور دوسرا مقصد، ایک بات بول کے ختم وقت جانا، دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر اللہ کے پاس حجت قائم ہو جائے۔ دلیل سورہ نساء کیا ہے؟ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ بشارت دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، اور جہنم کے عذاب سے
डराने के लिए, यानी जो ईमान ले आए, अल्लाह के तौहीद को इख्तियार कर लिया, रसूलों पर ईमान ले आए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए और ईमान के जितने अरकान उस पर ईमान ले आए, सिद्क़ दिल से इस्लाम को कबूल कर ले, तो उनको बशारत, जन्नत की बशारत, नेमतों की बशारत, बख्शिश की बशारत, मग़फ़िरत की बशारत और बहुत सारी नेमतों की बशारत देते हैं रसूल। और जो ईमान नहीं लाते, इनकार कर दिए, उनको जहन्नम के अज़ाब से डराते हैं, दोज़ख के अज़ाब से डराते हैं। क्यों? ताकि ये रसूल दुनिया में बताकर अल्लाह के पास बरी हो जाए और लोगों के पास कोई हीरा बहाना न रहे कि मेरे पास तो कोई बताने वाला नहीं आया, मेरे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया, मैं कैसे समझूं इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है। देखो, इस वजह से अल्लाह ताला रसूलों को दुनिया में भेजता है। इसकी और भी तफसील है और कई वजह है, इंशाअल्लाह तब कभी बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तमाम मुसलमानों को दीन की सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।